السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے 9ویں سبق الدرس التاسع کے ساتھ۔ یہ دوسرے حصے کا 9واں سبق ہے۔ اس سبق کے ذریعے ہم ایک نیا رخ لے رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جتنے جملے پڑھے تقریباً وہ سارے جملے وہ تھے جن کے اندر اس بات ہوتا تھا، یعنی کسی چیز کے ہونے کو بتلانا یہ ہوا کرتا تھا۔ کسی چیز کے ہونے کی نفی کرنا کہ چیز ایسا ہوا ہے اس کا انکار کرنا ایسا نہیں ہوا تھا۔ یہ دوسرے حصے کے سارے اسباق آپ دیکھ لیں یا پہلا حصہ سارا کا سارا دیکھ لیں، ہر ایک کے اندر وہی تھا، چیز ایسی ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ وہ ساری چیزیں تھی۔ یہ جو سبق آ رہا ہے 9واں سبق دوسرے حصے کا، اس کے اندر ہے نفی کرنا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی نفی آیا لیکن وہ صرف لا کے لیے آیا تھا کہ تمہارا نام خالد ہے؟ نہیں، میں راشد ہوں۔ تم بڑے ہو؟ نہیں، میں چھوٹا ہوں۔ اس طریقے کے جملے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ نہیں میں بڑا نہیں ہوں، نہیں میں چھوٹا نہیں ہوں۔ یہ جو 9واں سبق ہے، اس 9ویں سبق میں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اس چیز کو کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ چیز یہ نہیں ہے، میں فلاں نہیں ہوں، یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بڑا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اس سبق میں سیکھنا ہے۔ اس کے لیے لفظ آتا ہے لیسا۔ لیسا یہ مذکر کے لیے اور لیست یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیست مؤنث کے لیے اور لیسا مذکر کے لیے۔ اب جو لیسا استعمال کریں گے تو لیسا کے استعمال میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کے اوپر تو پیش ہی رہتا ہے، وہ تو رفع کی حالت ہی میں رہتا ہے، پیش کی حالت میں رہتا ہے۔ اور جس کے ذریعے خبر دی جا رہی، جس بات کے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے اس کے اوپر نصب آ جاتا ہے، اس کے اوپر کبھی زبر آ جائے، یعنی جو بھی زبر کی شکلیں ہو سکتی ہیں، جیسے تثنیہ میں یا نون ہو گیا، یا جمع کے اندر بھی جو جمع مؤنث سالم ہے اس کے اندر بھی یا نون۔ دوسرا استعمال کا طریقہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، جو میں نے کہا کہ لیسا کے ساتھ میں جس چیز کی خبر دی جاتی ہے اس کے اوپر با داخل کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، لیس جمیع العمال بنشیطین، تمام مزدور چست نہیں ہیں، تمام مزدور پھرتیلے نہیں ہیں۔ تو جمیع العمال نشیطون یہ ہوا اصل، تمام مزدور پھرتیلے ہیں، اس پر لیسا لگایا تو لیس جمیع العمال نشیطین، بغیر با کے بھی کہہ سکتے ہیں لیس جمیع العمال بنشیطین۔ یہ ہم نے کہا تو لیسا آیا، لیسا نے جمیعوں کو تو اپنے حال پر چھوڑ دیا لیکن نشیطون جو تھا اس کو بدل دیا اور نشیطین کر دیا۔ یہ چونکہ جمع مذکر سالم ہے تو یہ حالت نصب میں یا نون کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے نشیطین با بھی داخل کریں گے تو حالت جر میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو لیس جمیع العمال نشیطین اور لیس جمیع العمال بنشیطین، یہ دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سبق کے اندر بہت ساری مثالیں دی گئی ہے، کہیں پر با داخل کیا گیا لیسا کے ساتھ میں، کہیں پر با داخل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ آپ استعمال کرتے کرتے سمجھ جائیں گے۔ آپ جتنی اپنے طور سے مشق کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں تاکہ بآسانی آپ اس سبق کو، اس لیسا کو استعمال کر سکیں، اس نفی والے لفظ کو استعمال کر سکیں۔ یہی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں، ہم اسے پڑھ لیں تاکہ بعد میں پڑھنے میں آسانی ہو۔ یہ کچھ ہدایات ہیں، یہاں پر دیکھ لیں ان ہدایات کو۔ اس کتاب میں پہلی مرتبہ لیسا اور لیست کا استعمال ہوا ہے۔ اگر طلباء نے اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے نحو کی کسی کتاب میں لیسا اور افعال ناقصہ کی بحث نہیں پڑھی ہے تو اس کتاب کے پڑھاتے وقت اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں طلباء کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ یہ نہیں کے لیے آتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ یہ سبق تھوڑا لمبا سا ہے لیکن سبق ہی ہے، بہرحال ہمارے باہر کی چیز نہیں ہے، ہم نے بہت کچھ پڑھا ہے، کچھ نئے الفاظ بھی ہیں زیادہ تر، لیکن کوشش کریں گے ہم کہ ایک ہی دن میں اس سبق کو مکمل کر لیں۔ اب تک جو انداز چل رہا ہے کہ ایک دن میں ایک سبق ہم مکمل کرتے ہیں، ایک سبق کا مطلب چاہے وہ سبق ہو یا مشق ہو جو ہے ایک دن میں کرتے ہیں، تو اسے بھی ہم ایک دن میں کریں گے
चाहे ये लंबा ही क्यों ना हो। मा हादा, ये क्या है। हादा हक़लुन अख़ज़र, ये हरा भरा खेत है। हक़लुन खेत, और अख़ज़र और खज़रा ये आप जान चुके हैं पहले ही। हल कुल्लु हक़लिन अख़ज़र, क्या हर खेत हरा है। ला लैसा कुल्लु हक़लिन बि अख़ज़र, नहीं हर खेत हरा भरा नहीं है। यहाँ पर देखिए लैसा इस्तेमाल हुआ तो कुल्लु वैसे का वैसे रह गया, और अख़ज़र यहाँ पर बा के ज़रिए से इस्तेमाल किया गया लैसा को, इस पर बा दाखिल हुआ और फिर वो अख़ज़रा बन गया, जबकि वो अख़ज़रु था, हक़लुन अख़ज़रु था पहले, अब ये अख़ज़रा बन गया। लैसा की वजह से बा दाखिल हुआ तो अख़ज़रा ही बना हुआ। ये आप जानते हैं अगर कोई और लफ्ज़ होता तो ज़ेर आता रा के नीचे, लेकिन हम ये आपको बता चुके हैं कि अहमद अफ़ाल के वज़न पर जो अल्फाज आते हैं वो चाहे उन पर ज़ेर की हालत हो चाहे ज़बर की हालत हो, ज़बर ही हुआ करता है उस पर। नहीं हर खेत हरा भरा नहीं है। माज़ा फ़िल हक़्ल, खेत में क्या है। फ़िल हक़्ल बतातन हुल्वा व तमातिम अहमर व बसलुन अख़दर, खेत में शकरकंद, लाल टमाटर और हरी प्याज है। शकरकंद जिसे हमारे यहाँ अलुआ बोलते हैं, मीठा आलू, तो बताता ये आलू को बोलते हैं और हलवा लगा दिया गया है तो मीठा आलू, ये इंग्लिशी से इन्होंने लिया है बतातिस, बताता। और तमातिम ये भी आपको लग ही रहा होगा, आपको इसके अंदर टमाटर की लाली समझ में आ गई होगी तमातिम। और बसल ये नया सा लफ्ज़ है, ये कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है। व बिजानिबिही हक़लुन फ़ीही मौज़ुन अस्फ़र, और उसके पड़ोस में, बिजानिब उसके बगल में, ये पहले हिस्से में आ चुका है। हक़लुन एक खेत है जिसमें पीला केला है, जिसमें पीले केले हैं। मौज केले को बोलते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत से इलाक़ों में उर्दू वाले भी मौज इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए समझना कोई मुश्किल नहीं है। अस्फर ये पीला। वमा हादिही, और ये क्या है। हादिही अशजारुल अंबज, ये आम के पेड़ हैं, ये आम के दरख्त हैं। अशजार ये शजर की जमा, अंबज ये आम से बना दिया है। अंबज आजकल तो आमतौर से अरब वाले अंबज इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो मैंगो से मांजो इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या है, ये आम के पेड़ हैं। कैफ सिमारुहा, उसके फल कैसे हैं। सिमारुहा हमरा, उसके फल सुर्ख हैं, लाल हैं। सिमार ये समर उनकी जमा है और हमरा अहमर। अजमीउ सिमारिल अंबजी हमरा, क्या आम के तमाम फल लाल हैं। जमी के माना तमाम। अजमीउ सिमारिल अंबजी हमरा, क्या आम के तमाम फल लाल हैं। ला लैसत जमीउ सिमारिल अंबजी हमरा फबादुहा सफरा, नहीं आम के तमाम फल हरे नहीं हैं। यहाँ पर भी देखिए लैसत का इस्तेमाल किया गया है। ये सिमार है चूंकि, इसलिए सिमार का एतबार किया गया। जमी है, कुल है, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी खुद की कोई जिन्स नहीं होती, यानी ये मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, ये जहाँ भी इस्तेमाल होंगे तो जिनके साथ ये लगेंगे उनके मुज़क्कर और मुअन्नस होने का एतबार किया जाएगा। तो देखिए सिमार यहाँ पर ये मुअन्नस है, यानी वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है। चूँकि आप जानते हैं गैर ज़वील क़ौल की जमा मुकस्सर जो है वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, इसलिए लैसत का इस्तेमाल किया गया है। क्या आम के तमाम फल लाल हैं। ला लैसत जमीउ सिमारिल अंबजी हमरा, नहीं आम के तमाम फल। फबादुहा सफरा, क्योंकि बाज़ फल पीले हैं, आम लाल पीला हर तरह का होता ही है। वमन हाउला, ये कौन है। औलादुन सिगारुन लिल बुस्तानी, औलाद वलद की जमा, सिगार सगीर की जमा, और बुस्तानी बुस्तानुन बाग, और उसी से बना दिया बुस्तानी बाग वाला, बाग वाले। ये माली के छोटे लड़के हैं, ये माली के छोटे छोटे लड़के हैं।
معہم ادوات اللعب والریاضۃ البدنیہ، معہم مع کے معنی ساتھ، ان کے پاس، ان کے ساتھ، ادوات اللعب کھیل کود کے سامان، ساز و سامان جو ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، اور ریاضت ان کے معنی ہوتا ہے ورزش، الریاضۃ البدنیہ جسمانی ورزش، آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس کھیل کود اور ایکسرسائز کے سامان ہیں، ان کے پاس کھیل کود اور کسرت کے سامان ہیں، کسرت کا بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے ورزش کے لیے۔ ہم مشغولون باللعب والریاضۃ البدنیہ فی ظلال کثیفۃ لاشجار الانبج۔ ہم مشغولون باللعب والریاضۃ البدنیہ، وہ لوگ آم کے درختوں کے گھنے سایوں میں کھیل کود اور جسمانی ورزش میں مشغول ہیں۔ آپ لفظاً دیکھیں گے ترجمہ تو وہ لوگ مشغول ہیں کھیل اور جسمانی ورزش میں، وہ لوگ مشغول ہیں کھیل کود اور جسمانی ورزش میں۔ اس کے بعد پھر فی ظلال کثیفۃ لاشجار الانبج، ظلال یہ ظل کی جمع ہے، سایہ، کثیفہ گھنیرا گھنا سایہ، اور اشجار الانبج تو ہو ہی گیا، تو آم کے درختوں کے گھنے سایوں میں، اس لیے ہم نے پورا ملا کر کے جو اردو کا انداز ہے اس انداز میں ترجمہ کیا، وہ لوگ آم کے درختوں کے گھنے سایوں میں کھیل کود اور جسمانی ورزش میں مشغول ہیں۔ والریاضۃ البدنیۃ محبوبۃ لدی الاطفال، جسمانی ورزش بچوں کو پسند ہے۔ یہ محبوبۃ لدی الاطفال کا سیدھا سا ترجمہ ہم نے کیا بچوں کو پسند ہے، لفظی ترجمہ کریں گے تو بچوں کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن اردو میں استعمال چھوٹے سے چھوٹے انداز میں ہم نے یوں کیا بچوں کو پسند ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ والظلال الکثیفۃ محبوبۃ عند کل انسان، اور گھنے سائے ہر انسان کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ بھی وہی عند کا لفظ آتا ہر انسان کے پاس پسندیدہ ہے، لیکن ہم نے اردو کے انداز میں اس کو کر دیا۔ امام البستانی طفلتان صغیرتان، باغبان کے سامنے دو چھوٹی بچیاں ہیں۔ طفلتان، طفلتن کی تثنیہ مؤنث، اور صغیرتان یہ بھی مؤنث تثنیہ۔ بیدہما حبتان کبیرتان من الموز، حبتن یہ پیس جسے بولتے ہیں، عدد جسے بولتے ہیں اسے حبتن، ایک دانہ، ایک پیس۔ عام طور سے حبتن کے معنی دانہ ہوتا ہے، حب کا استعمال آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ہمدرد وغیرہ کی دوائیں ہوتی ہے، حب مقل، حب مقوی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو حب کے معنی اصل ہے دانہ کے، اسی سے بنایا گیا یہاں پر حبتان، دو دانے ہیں۔ کیلا کا دانہ کیسا ہوگا بھائی، ایک جو دانہ، ایک پیس جسے کہہ لیں آپ، تو دو پیس ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کیلے کے دو بڑے پیس ہیں۔ وخلف بعض الاشجار کوخ جمیل، کوخ اور کاخ کے معنی ہوتا ہے جھونپڑی۔ تو اب ہم ترجمہ کریں گے، اور خلف کے معنی پیچھے، بعض درختوں کے پیچھے، کچھ درختوں کے پیچھے ایک خوبصورت جھونپڑی ہے، کچھ درختوں کے پیچھے ایک خوبصورت جھونپڑی ہے۔ فیہ زوجۃ البستانی وبناتہ الکبیرات، اس میں مالی کی بیوی اور اس کی بڑی لڑکیاں ہیں، بنات، بناتہ اس کی لڑکیاں، اور الکبیرات بڑی، اس میں مالی کی بیوی اور اس کی بڑی لڑکیاں ہیں۔ وہن طابخات للطعام، اور وہ سب کھانا بنا رہی ہیں۔ طابخات، طابختن کے معنی پکانا، اور کھانا یہ تو کھانا پکانا اور کھانا بنانا دونوں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے بنانا ترجمہ کر لیا، اور وہ سب کھانا بنا رہی ہیں۔ تو طابخاتن کا ترجمہ اصل ہے کھانا بنانا، کچھ اور بنانا ہو اس کے لیے طابخات
یا طابخون یا طابختن استعمال نہیں کریں گے. یاد رکھیں کھانا بنانے کے لیے طابختن استعمال کیا جاتا ہے. وفی بستان الانبج عمال نشیطون، آم کے باغ میں پھرتیلے مزدور ہیں. حل جمیع العمال نشیطون، کیا تمام مزدور پھرتیلے ہیں؟ لا لیس جمیع العمال بنشیطین، نہیں تمام مزدور پھرتیلے نہیں ہیں. بل بعضهم کسالی مہملون، کسالا یہ سست کسلان، اس کی جمع ہے کسالا، اور مہمل یہ بہت آیا، اس کی جمع مہملون. بلکہ بعض ان میں سے سست لاپرواہ ہیں. ومن ہؤلاء، اور یہ کون لوگ ہیں؟ ہؤلاء تلامید صغار من القریۃ المجاورہ، یہ قریبی گاؤں کے چھوٹے طلبہ ہیں. یہ چھوٹے طلبہ ہیں من القریۃ المجاورہ، قریبی گاؤں سے، قریبی گاؤں کے. یہ آپ بہت پہلے جان چکے ہیں، جو تعارفی ویڈیو ایک بنائی گئی تھی اس میں. یہ قریبی گاؤں کے چھوٹے طلبہ ہیں. ہم فی العاب متنوعہ، متنوعہ مختلف قسم کے، یہ لوگ طرح طرح کے کھیل میں لگے ہیں. وہم متعلمون فی مدرسۃ قریبہ، یہ ایک قریبی مدرسے میں پڑھتے ہیں. فیہا مدرسون عطوفون، اس مدرسے میں مہربان اساتذہ، ومعلمات مدربات، اور باتجربہ استانیاں ہیں. حل ہؤلاء التلامیذ مجتہدون، کیا یہ طلبہ محنتی ہیں؟ لیس جمیعہم بمجتہدین، سب کے سب محنتی نہیں ہیں، یہ سب کے سب محنتی نہیں ہیں. بل بعضهم مجتہدون و بعضهم مہملون، بلکہ بعض محنتی ہیں اور بعض لاپرواہ ہیں. والتلامیذ المجتہدون محبوبون لدى المعلمین، محنتی طلبہ اساتذہ کو پسند آتے ہیں، اساتذہ کے نزدیک اچھے مانے جاتے ہیں، پسند کیے جاتے ہیں. یہ سب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. والتلامیذ المہملون غیر محبوبین، اور لاپرواہ طلبہ ناپسندیدہ ہیں، اور لاپرواہ طلبہ پسند نہیں کیے جاتے. یہ آپ کا اپنے انداز میں ترجمہ کرنا ہوگا. آپ اردو کے جتنے انداز اختیار کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ سارا ترجمہ ہی مانا جائے گا. آج کل آپ جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کا جو انداز ہے وہی ترجمہ کرنا زیادہ مناسب ہے. تو یہ سبق تھوڑا لمبا گزرا، لیکن الحمدللہ ہم نے اس لمبے سبق کو بھی عبور کر لیا. بہت سے نئے الفاظ تھے، ان الفاظ کو ہمیں یاد کرتے رہیں، اور یاد کرنے کے لیے جامعالعلوم.org پر آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر تمام اسباق تصویر کی شکل میں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں تصویری شکل میں. اس لمبے سبق کے بعد اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.